الحمد لله البصير الرازق القادر الذي جعل سيد الأولياء لعبد القادر والصلاة والسلام على محمد الحاضر والناظر وعلى آله وصحبه الطاهر المطهر. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. سارے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ وقت کافی گزر چکا ہے اور میں زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا. توجہ. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. پروفیسر صاحب کے حکم کے مطابق میں حاضر ہوا ہوں. آپ نے حکم فرمایا کہ مختصر سا پروگرام ہوگا تو 8:30 بجے آپ نے حاضر ہو جانا ہے. تو میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا تھا. تو آپ تھوڑی سی جاگنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے درود پاک پڑھیے. میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسنین. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے.
لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا اور سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی سبحان اللہ، نہیں یار سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے۔ بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم برادر محترم جناب عزت مآب پروفیسر حافظ احسان قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عظیم مداح رسول شہزادہ سیف الملوک جناب محترم ڈاکٹر غلام مرتضی نقیبی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محفل پاک ہے عرس کے حوالے سے اور عنوان جو ہے وہ ہے محبت رسول اور شان اولیاء، نہیں یار سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور روٹی کھاتے ہوئے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے ٹاپک دیا کہ تساں تھوڑی دیر نہ ماں پیو دے حوالے نال دسنے نہ لو، تو عنوانات بے شمار آگے شب برات بھی آ رہی ہے، وہ ٹاپک ایک علادہ ہے، عشق رسول کا ٹاپک ایک علادہ ٹاپک ہے، شان اولیاء یہ علادہ ٹاپک ہے، اور مقام والدین یہ علادہ ٹاپک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ پیش کر جاؤں، آپ تھوڑا سا جاگنے کا ثبوت دی۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم ہیں اہل سنت، اے نہیں جنہوں سنی ہونے تھے ناز سبحان اللہ اکسی یار، ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، حضور آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور خالی زندہ نہیں، میرے تیرے کریم نبی کی یہ شان ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام حضور پہ درود و سلام پیش کرتا ہے، حضور اس کو جانتے بھی ہیں، اسے پہچانتے بھی۔ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا بحوالہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اپنے ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں، تو میں لڑکانیوں نہیں آیا ایچ ایف جمالوں جسا کوئی تکلیف ہوئے تکلیف دور کر کے جاسا انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، حضور اپنے غلام کا پڑھا ہوا درود
درود سنتے بھی ہیں، پڑھنے والے کو جانتے نہیں ہیں. بولیے پڑھنے والے کو میں حوالہ پیش کرتا ہوں، حدیث رسول ہے. میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبت وعارفہم، اے لوگوں میں محبت والے نا درود و سلام سننا بھی ہاں، پڑھن والے نو جاننا بھی ہاں. پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں اور درود بھی سنتا بھی ہوں. تا ہون دوسری حدیث ہے اے اونا پاپے رنگ نہیں یار بولو نا یار. کتاب کا نام جلاء الافہام، لکھنے والا حافظ ابن قیم. یہ ہمارا مولوی نہیں یار، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ دوسرے دھڑے کا بڑا پائے کا عالم دین ہے. اس کی 2 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. جلاء الافہام کے اندر بھی ہے، کتاب الروح کے اندر بھی یہ حدیث ہے. اور اسی حدیث کو مسلم نے بھی نقل کیا جو میں پیش کرنے لگا ہوں. کون سی حدیث؟ میرے پاک نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهَ السَّلَامَ. میرے کریم نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میرا امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، جب میرا امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، جب مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے حتی ارد علیہ السلام، میں اس کا سلام سن کے اسے جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. میں اپنے غلام کا سلام سن کے اسے جواب بھی عطا کر دیتا ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی. سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث پڑھی، آپ نے بجٹ میں آ کے فرمایا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کون میرے نبی؟ نہیں یار تسی بول دے نہیں سبحان اللہ کو نا یار. جس نبی کا میں تو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ایسی شان والے ہیں، وہ بلند آواز تو بلند آواز ہے. آمینہ کا چاند، اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے، اپنے امتی کے دل میں اٹھنے خیال والے خیال سے بھی واقف ہوتے ہیں. میرے کریم نبی سے پیار کرنے والوں، میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میرے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ عَنْكُم مِّن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اے لوگوں توجہ کرنا، اے مسلمانوں ذرا کان کھول کے سنو. رب کا قرآن یہ بیان کر رہا ہے جب کوئی بندہ اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ دین سے نکل جائے، جب وہ مرتد ہو جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے القریب میں مرتدوں کے مقابلے میں محبت والوں کی جماعت کو لے کے آؤں گا. مرتداں دے مقابلے چ محبت والے ہم لے کے جاواں گا. توجہ ہے جناب دی؟ مرتداں دے مقابلے چ محبت والے ہم. یار ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے. دن دے مقابلے چ کی بولو تے روشنی دے مقابلے حق دے مقابلے نیکی دے مقابلے بدی تے مرتداں دے مقابلے ہونا چاہیے سی ایمان. ارتداد کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا ایمان، لیکن رب نے فرمایا نہیں، میں مرتدوں کے مقابلے میں محبت والوں کو لے کے آؤں گا. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو ایمان والوں کو کیوں نہیں لے کے آتا؟ آواز آتی ہے اس لیے ایمان والے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، محبت والے ڈاماڈول. محبت والوں کے قدم لڑکھڑاتے پھر اے نہیں دیکھتے کہ سیٹ کتنی بڑی ہے، 27 گولیاں پار ہو جاندیاں نے. پھر نہیں دیکھتے کہ میں تو ایک عام سا کنسٹیبل ہوں، مجھے تو کوئی نہیں جانتا. آگے تو بہت بہت بڑی سیٹ والا ہے، لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتا ہے.
شروع میں یاد رکھو عشق دیاں دو کوالٹیاں نے، عشق دلیر بھی ہوندہ ہے، عشق غیرت والا بھی ہوندہ ہے۔ عشق بزدل، بولو یار عشق بزدل اے جنہ نہیں پتا او دسو نا کہ بدر دے میدان مسلمان کتنے سن؟ 313 تے کافر کتنے سن؟ 1000 سے زیادہ، لیکن عشق 313 نو بدر لے کے گیا کہ نہیں لے کے گیا؟ دور کدھر جاتے ہو؟ کربلا کو چلو، 72 حسین لے کے گیا۔ عشق دلیر ہوندہ ہے، 72 حسین لے کے گیا، ہزاروں کی تعداد میں یزید کی فوج تھی، لیکن کربلا کے میدان کے اندر نبی کے شہزادے نے ثابت کر دیا حق والے 72 بھی ہوں، ہزاروں یزیدیوں پہ بھاری ہوتے ہیں، یزید ظاہری جیت گیا، حسین شہید ہو گئے، لیکن قیامت کی صبح تک حسین کو لوگ سلام کریں گے، یزید کو بدنام کریں گے۔ قیامت تک تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا، ڈاکٹر صاحب تار چھیڑ چھڑی جے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ تو عشق خود مختار ہوتا ہے یار، عشق خود مختار، عشق بزدل نہیں دلیر ہوتا ہے۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ میں کہا صحابہ کو بولنا چلیے، آئیے میرے آقا سید کونین کے غلاموں، عشق اپنے محبوب پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ بخاری شریف بے حب عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، بات بات پر بخاری بخاری کرنے والوں، یہ بھی تو بخاری کے اندر موجود ہے۔ جب میرے کریم نبی نے صحابہ سے مال طلب کیا، اے صحابہ مال لے کے آؤ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دل وچ خیال کیتا ہر واری ابو بکر سبقت لے جاندے نے، اس دفعہ مال میرے کول چوکھا آئے، میں حضور دی خدمت وچ زیادہ مال پیش کرانگا۔ ابو بکر کول مال تھوڑا آئے، ابو بکر تھوڑا مال پیش کرنگے، میں حضور دی خدمت وچ زیادہ مال پیش کر کے ابو بکر کو سبقت لے جاوانگا۔ حضرت فاروق اعظم کی کردے نے ادھا مال گھر والے واسطے چھوڑ کے ادھا مال حضور دی خدمت وچ پیش کر دینے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، نگاہ مصطفیٰ کسی کا انتظار کر رہی ہے، حضور کسی کے منتظر نظر آتے ہیں۔ صحابہ ہماتن حضور کی نگاہیں چہرے پہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی کا مین دروازہ ہے، اتنے میں اتنے میں صداقت کا بادشاہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ میرے کریم نبی کا یہ یار اس حال میں مسجد میں آیا، لوگوں تن کے اوپر کپڑے بھی کوئی نہیں، جسم پہ لباس کوئی نہیں ہے، بوریاں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں اب کہیں تلی، بخاری ماں اب کہیں تلی اہلی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو، کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو یا سارا مال لے آئے ہو؟ میرے کریم نبی کا یہ وفادار ساتھی بولا ابقیت لہم اللہ و رسولو، یا رسول اللہ مال تسا منگیا سی، مال آپ نے مانگا تھا، ابو بکر سارا مال لے آیا ہے، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہے۔ توجہ ہے، گھر اللہ اور اس کا، توجہ گھر اللہ اور اس کا حضور نے نہیں۔ حق چاہ رہا ہے گھر اللہ اور اس کا، بولیے گھر اللہ اور اس کا،
تو ان سرکار فرما سکتے سن ابو بکر کی پہ آتے ہو میں تو تواڈے سامنے ہاں اللہ تے ہویا افساد ماشاءاللہ اللہ تو ان برکتاں عطا فرمائے بڑا اچھا ساؤنڈ آپریٹ کر رہے ہو حضور نے نہیں فرمایا ابو بکر اللہ تے ہویا میں تے تیرے سامنے ہاں تسی کہہ رہے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ کے آیا ہوں سرکار نے منع نہیں کیا کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا پتہ ہے کیوں کیونکہ حضرت ابو بکر عقیدہ دے رہے تھے صدیقی وہ ہے پکا اوریجنل صدیقی وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے جہاں جہاں خدا موجود ہے خدا کی عطا سے مصطفیٰ موجود ہے اور پھر اگلا جملہ سنو حضرت ابو بکر نے مال پیش کیا بدن پہ لباس تھا وہ بھی دے دیا اتنے میں فنازل جبریل ہو اے شان صدیق بھی ہے تے مقام مصطفیٰ بھی ہے اتنے میں جبریل امین آگئے آنکھیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر نے جو کام کیا ہے اللہ بڑا راضی ہے اللہ بڑا راضی ہے اے اللہ کے نبی اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور رب فرماتا ہے سونا حبیب ذرا آسمان پہ نگاہ اٹھا کے دیکھو نا زمین پہ جو لباس اتباع مصطفیٰ میں ابو بکر نے پہنا ہے رب نے فرشتیاں نو آکھیا آئے آج میرے یار دے قدماتے مصطفیٰ دا یار سب کچھ قربان کر لے آوے آج انہیں کپڑے بھی نہیں بچائے نے فرشتیوں تسی بھی ابو بکر والا لباس پہن لو آسمان کے فرشتوں نے بھی وہ لباس پہنا ہے اللہ اکبر تو سونا ذرا ابو بکر کو لو پوچھے اور اب آتا ہے مال دے کے راضی ہیں کہ بلا پروفیسر صاحب سانو پنڈ دے چودھری صاحب سلام کرن نا اسی چوڑے ہو جانے ہیں چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں نمبردار صاحب ہمارے دوست ہیں کہ جو کوئی ایسا چو ہوئے تو پھر محلے دے آتے ہیں مجھے نال پاپا سوچ کے گل کریں ایسا چو تا بندہ ہی ایسا چو سلام انہوں دیندہ ہوں گئی میں کئی بار ویکھے اور جسے نمبردار سلام کرے جسے چودھری صاحب سلام کریں جسے تھانے کا ایسا چو سلام کرے اس کی تو بڑی شان ہے ابو بکر کا مقام دیکھ کائنات کا رب ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے کائنات کا رب ابو بکر کو سلام بھیج رہا ہے گویا رب بتا رہا ہے یار غار مصطفیٰ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لینا عزت و شان ابو بکر کیا ہے اور پھر دیکھو ابو بکر رب آتے مال دے کے راضی ہو نہیں نا یار سبحان اللہ دے آکھو نا میں نو پتہ ہے تسی آنکھ آنکھ کے تھکے بیٹھے ہو پر ان تھوڑا جو میرا تو ساتھ دیو نا رون نہ مارو میرے نال سبحان اللہ دی آواز آئی یار سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر سے پوچھا اے ابو بکر رب پوچھ رہا ہے رب کے رسول پہ لگا کے مال تم راضی ہو کہ نہیں راضی ہو ادھر مصطفیٰ کریم نے اعلان فرما دیا کسی کا احسان مجھ پر نہیں ہے کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو میں نے اس کا بدلہ اسے عطا نہ کر دیا ہو سوائے میرے ابو بکر کے اس کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا خدا قیامت میں عطا فرمائے گا حضرت ابو بکر وجد میں آئے رو پڑے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ ای کے پیا دے ہو ابو بکر تیرے تے احسان کیتا ابو بکر تو آنے تے احسان نہیں کیتا ابو بکر دا مال بھی تو آڈا ہے ابو بکر دی جان بھی تو آڈی ہے ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے تو اس لیے آواز آنی چاہیے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو
وفا سے صحابہ نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا. یہ کیسا عشق رسول ہے. ایک دن میرے کریم نبی کے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے حضور عرض کرتے ہیں ربا میں تیرا کلیم ہوں, تو نے جو تورات مجھے دی ہے اس میں تو نے فرمایا ہے محمد میرا حبیب ہوگا. یا اللہ یہ تو بتا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے. آواز آتی ہے فقال الکلیم. میں نہیں سوچتا موضوع خدا دی قسم بن گیا ہے. فقال الکلیم والحبیب. اے موسیٰ تسی پوچھ رہے ہو کلیم و حبیب میں فرق کیا ہے, تو سنو کلیم وہ ہوتا ہے جو طور پہ چل کے آئے, جو طور پہ چل کے آئے آ کے ہم سے کلام کرے. جب کلام کی لذت کانوں میں پڑے دل کر بیٹھے کہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے اس کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی, اور آواز لگا دیں ربی ارنی انظر الیک. یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آواز قدرت آتی ہے لن ترانی, نا 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 موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ کلیم ہے. چل کے آئے تھے گنا کرے تھے آکے میں بیکھنا تھے اسی آنے تو بیکھ سکتا. یہ کلیم ہے. اور دساں تینوں حبیب کیے. یا اللہ حبیب کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہے جو کہے دیکھنا چاہتا ہوں, ہم کہتے ہیں تو نہیں دیکھ سکتا. حبیب وہ ہے جو جناب والا مسجد حرام کے سائے میں حرم کے اندر آرام فرما رہا ہو. معراج کی 27ویں شب ہم جبریل کو بھیج کے محمد کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جبریل امین 70,000 فرشتے لے کے آئے معراج دی رات تے حضور آرام فرما رہے ہیں. پروفیسر صاحب استاد جی فرماتے ہیں پتر سے بڑا لطیف نقطہ ہے. میں کہا استاد جی کی فرمایا جڑا نبی ساری ساری رات جاگدا ہے اج ستا کیوں؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا جنوں رب یاد ہے محبوبہ تھوڑی دیر ستا کر, تھوڑی دیر قیام کر. جو ساری ساری رات جاگنے والا یہ 27 کو سویا کیوں؟ استاد جی فرماندے سن انہاں دے منہ تے رب نے جُتی ماری ہے جڑے آدھے نے جبریل استاد ہے حضور دا, جڑا کہندے نے جبریل استاد ہے. آجا حضور سوئے ہوئے ہیں, اب جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. جے دستک دے ماں تاں بے ادبی, جے پکڑ کے ہلاواں تاں بے ادبی, جے آواز دے ماں تے خود قرآن لے کے آیا ان تثبت اعمالکم, یہ آواز اچھی ہوئی تے ساری زندگی دے عمل جایا. جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. رب نے فرمایا جبریل دی رب جلیل کیوں کھڑا ہے؟ یا اللہ کیویں جگہ وہاں یار ستا پہ ہے. فرمایا قبل قدمی ہے. جبریل اگے بعد اپنے ٹھوڈ میرے یار دیا تلمیاں تے رکھ, ساتھے لفظہ جا کھاں تے بابے آنو بھی سمجھ آئے. جبریل اگے بعد اپنا منہ میرے یار دیا پیرہ تے رکھ ساڑ. قبل قدمی ہے, اپنے ہونٹ میرے یار کے قدموں پہ لگا. ربا کیوں؟ فرمائے جدو میں تینوں بنایا سی تو سارا نور دا بنایا سی. جی یا اللہ. جدو میں تیرے ہونٹ کفور دے بنائے سن تو پوچھا سی ربا سارا جسم نور دا ہونٹ کفور دے کیوں؟ تو میں تینوں آکھا سی کہ وقت آئے گا جیدہ جواب ملے گا تینوں. جی یا اللہ وقت آگیا. فرمایا آگیا وقت ہونٹ تینوں جواب دے رہے ہیں کہ تیرا سارا جسم نور کا, لب تیرے کافور کے کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کافور ٹھنڈا ہوندہ ہے. کہ حضور دے قدمات جبریل ہونٹ رکھے کہ حضور نو ٹھنڈک محسوس ہوئی. حضور نے اکھاں کھولیاں. جبریل کدھر؟ فرمایا ان اللہ اشتاقا الہ لقائکا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آج تو انوم بلا رہے آوے, آپ دے دیدار دا مشتاق ہے. ہون جبریل کو پوچھئے تو بیت المعمور دا خطیب جڑیاں تے تو 1.25 لاکھ نبیاں کو لائے ہیں تے 10 ہاں میرے محبوب جیسا کسی نے دٹھائی تینوں سواد کتے آیا ہے. تو اللہ اکبر. جبریل کہتا ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا
دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. زمانے والوں کو یہ پتہ لگ گیا لوگوں کہ جس نبی کے جبریل بھی قدم چوم رہا ہے یہ اللہ کا حبیب بن کے آیا. اللہ کا حبیب بن گئے. موضوع بڑا طویل ہے. اچھا 1.25 لاکھ نبی آئے دعوت توحید دیتے رہے. آدم علیہ نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ آدم اللہ دا صفی ہے. اگوں سوال کر دی قوم حضرت جی دے نا دیاں توحیداں بیان کر دے ہو اس نو ویکھ کے آئے ہو اس خدا کو تم نے دیکھا ہے. حضرت آدم کہتے ہیں دیکھا تو نہیں لیکن یہ پتہ ہے وہ ہے. اگر دکھا بھی نہیں تو پتہ کیویں ہے. فرمایا نہ ہوندا تے میں بغیر ماں باپ دے کیویں پیدا ہوندا. میرا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم کو تخلیق کرنے والا بھی کوئی خدا ہے. اچھا حضرت نوح نے 950 سال کہا لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ. قوم سوال کرتی ہے نوح جس نے خدا کی وحدانیت کا علم بلند کر رہا ہے انہوں ویکھے. فرمایا ویکھیا تے نہیں جبریل کو سنیا خدا ہے تو سمیلان کی تے خدا ہے. توجہ ہے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی دعوی توحید کرتے رہے. جب قوم سوال پوچھتی کہ خدا نو ویکھیا سارے کہتے جبریل سے سنا ہے. ہن جبریل کو پوچھنی تو ویکھیا اے جبریل خدا ہے؟ فرمایا ہے. پوری کائنات کا توحیدی اب اس بات کا متلاشی ہے کوئی ایسا دعوی توحید کرنے والا ہو جس سے پوچھا جائے خدا ہے وہ سن کے دعویٰ کرنے والا نہ ہو بلکہ جواب دے ویکھیا نہیں ٹکٹکی بن کے ویکھ کے آیا ہوا. جبریل خدا ہے تو نے دیکھا ہے. کہا دیکھنا کہ سدرا تو اگے جا ہی نہیں سکیا تو پھر کہتا کیوں ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس آتا رہا. اب سارا توحیدی مصطفیٰ کے بوئے پہ. اللہ اکبر. میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب لوگوں نے یہ کلمہ سنا لوگ سابقہ نبیوں کی امتوں کی طرح سوال کرنے لگ گئے اے محمد عربی جس خدا کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہو اس خدا کو تم نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں جبریل کو سنے آئے. مصطفیٰ نے فرمایا 27ویں شب کو میں اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. یہ محبوب و کلیم ہے نہیں محبوب و محب میں کوئی تیرا میرا. یہ حضور کی ذات تھی کہ جسے رب نے کائنات میں سب سے وراء الورا بنایا ہے اور حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. یہ ساڈا عقیدہ ہے صرف مولویاں دا نہیں کہ حضور آخری نبی نے. ہر کلمہ پڑھنے والے دا عقیدہ ہے کہ حضور تو بعد قیامت تک کوئی اور نبی بول سکو اور کوئی نبی. حضور تاجدار ختم نبوت نے اور نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. اچھا کہ تاجدار ختم نبوت. اچھا سنو قاری صاحب نے حدیث بیان کی تھی ہاتھ گواہیاں دین کے میں قرآن دی آیت پڑھنا. سورہ یاسین 53 سپارہ قرآن دے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. قیامت دا دن ہوئے گا زبان تے رب مور لا دے گا ہاتھ بولن گے کہ پیر تصدیق کرن گے. ہاتھ بول کے کیا کھن گے ربا اے ہاتھ دیتے سنی قرآن پکڑ دا اے ہاتھ دیتے سنی تیری بارگاہ اینڈ سا پودا انہاں ہتھاں نالے شراباں دیاں بوتلاں چکدا رہیا انہاں ہتھاں نالے رشوتاں لیندا دیندا رہیا انہاں ہتھاں نالے جوئے کھیڈدا رہیا. اے ہاتھ بولن گے ہاتھ انہاں ہتھاں نالے دوسرے دیاں عزتاں نوچدا رہیا تے بندہ مکرن والا نہیں ہوے گا زبان بند ہوے گی. پیر آکھن گے ربا ٹھیک پہ آدے ٹھیک آدھے اے ہاتھ ٹھیک پہ آدھے نہیں اور پھر پاؤں بولیں گے ہاتھ تصدیق کریں گے. ربا اے پیر دیتے سنی ٹر کے مسیتے جاندہ ٹر کے تیری بارگاہ جھکدا انہاں پیران تے چل کے زنا کرن جاندہ رہے انہاں پیران تے چل کے لوکاں دیاں عزتاں اونڈان جاندہ رہے
انہاں پیراں تے چل کے جوئے کھیڈدا رہیا ہے، جوئیاں دے اڈیاں تے جاندا رہیا ہے، شراباں پین جاندا رہیا ہے، جدوں یہ جسم ہی ساڈا نہیں۔ میں اس واسطے گل چھیڑ دیتی ہے کہ اے آن لگی ہے برات دی رات، معافی دی رات، فیصلے والی رات، شب برات، فیصلے والی رات۔ حضور فرماندے نے اس رات جنہ مرنا انہاں دیاں لسٹاں بھی بن جاندیاں نے، جنہ پیدا ہونا ہے انہاں دیاں لسٹاں بھی بن جاندیاں نے، کنوں کتنا رزق لبے گا اے بھی طے کیتا جاندا ہے، تے کس تے کوئی تنگی آئے گی اے بھی طے ہے۔ تو میرے غوث پاک فرماندے نے، کیونکہ عرس دا ماحول ہے، غوث پاک فرماندے نے غنی اب طالبین میں فرماندے نے کئی لوگ ایسے نے جنہاں دے کفن تیار نے تے وہ بازاراں وچ پھر رہے ہیں۔ فرماندے نے کئی ایسے نے جنہاں دیاں قبراں کھودیاں جا چکیاں نے لیکن وہ موج مستی وچ لگے ہوئے نے۔ فرماندے نے کئی ایسے نے جڑے گھراں دیاں تعمیراں وچ لگے ہوئے نے تے ادھر زندگی دی تعمیر ختم ہو گئی ہے۔ اس واسطے خدا دا واسطہ جے میں ہاتھ بن کے جا رہا اس رات نو آتش بازی دی نظر نہ کرے آجے۔ جتنے بزرگوں والدین ہو سختی نال اپنے گھراں دے اندر پابندی لگاؤ، کسی دا بچہ پٹاخہ نہیں اڑائے گا، بولو انشاءاللہ۔ اے پابندی لاؤ گے، خود بھی مسجداں جاؤ، بچیاں نو لے کے آؤ۔ 15ویں شعبان آتش بازی حرام ہے، گلاں تے کوڑیاں پر خفا نہ ہوئے، آتش بازی حرام ہے، نہ خوشی دے موقع تے جائز تے نہ کسی اور موقع تے جائز۔ آتش بازی کرن والا، کران والا، خریدن والا، بیچن والا اے حرام دا مرتکب۔ اگر کوئی میرا پیرا دکاندار ہے میں ہاتھ بن نہیں بیٹھا اس عقیدے نال کہ ربا تیرے محبوب تے دین نالے بغاوت ہے، میں آتش بازی اپنے دکان تے نہیں رکھدا، خدا دی عزت دی قسم اج اے طے کر کے اٹھ کے رب تیرے رزق وچ مزید برکتاں عطا فرما دے۔ تسی اٹھو کہ اے محمد مصطفیٰ دے آندے ہوئے دین نال بغاوت ہے، اساں اپنے بچیاں نو پیسے نہیں دیاں گے۔ دیکھیو تو اڑے گھراں وچ برکتاں کس طرح ہوندیاں نے، ذرا دین نال مخلص تے ہوو۔ ایسی سب بدعات اپنے اندر رائج کر لیاں، 10 کروڑ لا کے مکان بنانا ہے ڈاکٹر صاحب تے اوتے ہانڈی موندی مار دینی ہے، اے کی ہے جی نظر تو بچے گی، نظر نہیں لگے گی۔ میں کہ خدا دا واسطہ جے، حضور نے تے فرمایا قرآن دے اندر ایک سورت ہے، اس سورت جی کے ایسی آیت ہے، وہ آیت جس مکان وچ پڑھی جائے کوئی شیطان اس مکان وچ نہیں وڑدا۔ سے آواز کردے نے سونیا وہ کیڑی آیت ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ جس کار وچ آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان نہیں آوندا تے چور بھی نہیں وڑدا۔ 20 لاکھ دی گڈی لے کے ادھے جُتی لٹکائی ہے یا کالا کپڑا لٹکا چھڑے، اور خدا کا بندہ تو مسلمان ہے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس دیتی ہے وہ حفاظت بھی فرمائے گا۔ یہ تو اس قابل نہ ہوندہ تو دین ہی نہ، جنہیں 20 لاکھ دی تینوں گڈی دیتی ہے وہ دی حفاظت بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ من چنگی لے لیجئے وہ دے گلے چ پاوا پورا لٹکا چھڑے، ایک کو گل کرنا نہیں۔ کڑے پائن لوگ جناب نوجوانا، میں ایک نوجوان ہوں اگر کڑا اوہ مولوی صاحب کڑا میں سلطان باہو تو آندا ہے، میں کہ میں نے ایک بار داستے سلطان باہو کتنے کڑے پائے، میں کہتے ہیں سلطان باہو تو کڑا لبے مسلح نہیں لبا۔ اصلاحی گلاں ہونیاں چاہیے نے تاں ہی عرس دا پیغام مکمل ہوئے گا۔ اے ولیاں تربیتاں کیتیاں ساڈیاں، جی 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 انشاءاللہ میں آ رہے ہیں اسے دیکھیں۔ میں عرض کر رہے ہیں کڑا، اور یاد رکھو یہ کڑا پہننا سکھوں کی مذہبی علامت ہے۔ تاگے بننے ہوئے نے سرخ پیلا نیلا کالا، او اے تے ہندوانیاں راکھی بندیاں نے اپنے بھراواں نو تو کیڑی بہن کو بنایا۔
یہ ہندوؤں کی مذہبی نشانی ہے، راکھی باندھنا، دھاگا باندھنا۔ 10 ہاتھ انگوٹھیاں پائی پھر دینے، شریعت میں ایک انگوٹھی کی گنجائش ہے۔ اور حد ہو گئی، جڑا مسیتے کدے نہیں نہ وڑیا انہیں جا کے جس دیہڑے مولوی راں آزان تھوڑی لیٹ دینی، مولوی جی اج ستے رہی ہو خیر سی؟ اور بندے دیا پترا ساڑھے شناختی کارڈ بندے نے، اسی اس معاشرے دا حصہ ماں ساڑھیاں شادیاں ہوندیاں نے تو ساڑھے بھی رشتہ دار ہوندے نے۔ اسی کوئی جناب روبوٹ نہیں ہے کہ ساڑھا نہ دنیا اتنا اور کوئی، یہ ساڑھا بھی ہے معاشرہ۔ کچھ اپنے اندر برداشت پیدا کرو اور اپنے مکتبہ فکر کے علماء سے رابطہ رکھو۔ دوسرے دھڑے کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بلاؤ، تمہارے جناب والا تمہیں زبان بند کر کے رکھ دے گا۔ تو ہی بنا کہ میں حافظ نہ کلو پوچھ کے دساں تینوں صبح، حافظ نہ کلو کو تے بیٹھی ہو وہ تو دسو نا۔ آج یہ عقیدہ رہ کے جا کہ شہزام دی بوتل نہیں پینی، اے مرزیاں قادیانیاں دی، شہزام دی بوتل نہیں بول دے، شہزام دی بوتل تے نہ کسے نوں پلانی ہے تے جے دکاندار ہے تے ہاتھ بننی جا رہے ہیں فقیر، اے عقیدہ رکھ اج مسجد اٹھ کے اپنی دکان تے شہزام دی بوتل نہیں رکھاں گا تاکہ قیامت والے دن حضور دی کچہری جدو جائے عرض کرے سونیا مولوی نہیں سا ختم نبوت دیاں حدیثاں نہیں سناؤندیاں، ایک فقیر سدا مار گیا سی شہزام دی بوتل قادیانیاں دیے، حضور میں حدیثاں تے نہیں پڑھ سکیا پر تہاڈی محبت جنہ کافراں دیاں پروڈکٹ اپنی دکاناں تے نہیں بیچدا سا۔ لکی مصطفیٰ دی بارگاہ جو خیرات کی میں آؤندی ہے، اس واسطے اپنے اندر سے یہ غلط قسم کی رسومات کا خاتمہ کرو۔ آج شادی بیعت حالات کیسے نے، حالانکہ شریعت میں صرف نکاح اور ولیمہ ہے، تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ تے ساڑھے ہاں کی اتھرت میں نہیں پتا، ساڑھے گرانا رواج ہے جدو دیاڑے پا کے آؤندے نے، جتنے دیاڑے پہندے نے، صبح نماز تو بعد لوگ قرآن پڑھ دینے اور ٹول کٹ دینے۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ دو۔ بچیاں شادی سے پہلے مثال کے طور پہ 7 دن طے ہوئے ہیں تو کی ہوندہ ہے ٹولک رکھی جاندی ہے کار دے اندر، ملے دیاں بچیاں جوان بچیاں ڈھولک کٹ دیاں نے تے گانے گاندیاں نے۔ یاد رکھو حضور دی حدیث ہے جس نے موسیقی سنی اُدے کناں دے اندر قیامت دے دن سیسا پگھلا کے پایا جائے گا۔ جڑے آدھے ہو نا موسیقی روح کی غذا ہے، ایک بند ہویاں تے پتہ لگے گا۔ مسلمان دے روح کی غذا نہیں، یہ سزا ہے۔ مسلمان کے روح کی غذا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مسلمان دے روح کی غذا اللہ دا ذکر ہے تے رب دا قرآن۔ جس مسلمان بچی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ قرآن اونچی آواز میں پڑھے، جس بچی کو یہ مسلمان بیٹی کو اجازت نہیں غیر محرم کے ساتھ حج جیسے مقدس سفر پہ جائے، اس مسلمان بچی کو اجازت ہے وہ بازار میں جائے، وہ اونچی آواز میں گانے گائے، وہ بے پردہ گھر سے نکلے۔ آج پردے دا کو نا دل دا پردہ ہوندہ ہے، دلان دا پردہ ہے۔ میں کہ میں دکان نہیں بیکھی جتے دلان دے پرکے بڑھیں، تم آج سیانی ہو گئی ہیں جنہوں پتہ لگا دل دا پردہ ہے۔ اللہ نے کیا کہ کل یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے محبوب اپنیاں بیویاں نو تے اپنیاں تیاں نو تے مسلمان بیٹیاں نو آکھ چھڈو جدوں کروں نکلن تے منہ ڈھک کے نکلن۔ رب نو نہیں سی پتا کہ دلانہ پردہ ہے۔ سیدہ خاتون جنت میرے پاک نبی دی شہزادی جنہ دی معیت میری تے تیری ماں نے جنت جانے، وہ فرماندیاں نے عورت دا معنی یہ کہ جن نے نہ ساری زندگی غیر مرد ویکھیا ہوئے تے نہ غیر مرد نے ساری زندگی انہوں ویکھیا ہوئے، اس نو عورت آ دینے۔
اور کسی بیٹی نے پیو کو پوچھا سی ابا میں کتنا جسم دا پردہ کراں تے کتنا کھلا رکھاں، اس پیو نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، اس آگے پترا جتنے حصے تے جہنم دی آگ برداشت کر سکنی ہے کھول چھڈ، جس تے نہیں ہوندی انہوں ٹک لے۔ نہیں سمجھے تے قیمتی چیزاں ہمیشہ چھپا کے رکھیاں جاندیاں نے، قیمتی چیزاں تے غلاف چاڑیا جاندا ہے، عزت والی چیز تے غلاف چڑھدا ہے۔ آج لوگ، وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے جو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ میں کہ خدا دی عزت دی قسم اس لفظ تے غور کرو، میرا جسم میری مرضی۔ میں کہ تم بے غیرت عورتیں، تینوں تے یہی نہیں پتا تو کہہ کے رہی ہیں اے جسم بھی اس خدا دا دتا ہویا تے مرضی بھی اس خدا دی چلنی ہے۔ ساڈا ایسے مسلم عقیدہ ہے اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو پھر اپنے تو بڑھاپا روک کے دس، چٹیاں والا نو سفیدی نو روک کے دس، جے تیرا جسم تیری مرضی۔ ڈاکٹر آپریشن واسطے آویا کہ نہیں کرانا بائی پاس، کیوں؟ میرا جسم میری مرضی۔ کو گل سمجھ آئی نہیں؟ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا جسم بھی خدا دا دتا ہویا تے مرضی بھی اس تے خدا دی چلنی ہے۔ اس واسطے اپنے گھراں دے اندر پردے دا ماحول پیدا کرو، اپنیاں بیٹیاں نو، اپنیاں تیاں نو، اپنیاں نوہاں نو۔ تے ایک اور بڑا مسئلہ جے اجازت دیو تے کر جان، سب دی خواہش ہے اچھی بیوی ملے، اچھی بہو ملے، سمجھے نا، اچھا داماد ملے۔ تے ہن ہوندا کی ہے، حضور نے تو فرمایا سی کہ بیوی نال اس طرح رو جس طرح محبت کرنے والے اپنے دوست نال رہنے۔ تے اسی کی جب تک چار گالاں بڈھی نو کڈیے نہ تے جنے ثابت ہی نہیں ہوندے۔ اج گل میری سن کے جا، خدا دی قسم ہے کہ آج اگر کسی دی بیٹی نو تو ذلیل کرے گا ادو تک تینوں موت نہیں آئے گی جدو تک اپنی بیٹی نو ذلیل ہوندا نہیں ویکھے گا۔ میں کیونکہ اللہ نے مینوں سادات فیملی چو پیدا فرمایا ہے تے روز ڈاکٹر صاحب کئی بندیاں نال متھا لگدا ہے تے ایک دن کا صاحب میرے کول ایک باپ مائی صاحب آ گئیاں، کہندیاں نے مولوی جی پترا ہوندیاں وی انج دیاں نے نا، او مولوی انج دا تعویذ کر چھڈ کہ سواد آ جائے۔ میں کہ او کیڑا سواد والا تعویذ لین آ گئے ہو جی؟ اے سواد والے تعویذ ساڈے کول کوئی نہیں، اے کہ ادھر جایا جی۔ آکھے نہیں میرا جماعترا جی میں چنگے نا میری بچی نال تے میرا مڑا جیڑا ہے نا او کوئی ٹھیک نہیں۔ میں کیوں؟ آکھا میرا مڑا ہر گل اپنی بڈھی دی مندا ہے۔ میں کہا اچھا تیرا جماعترا تیری کڑی دی گل مننے تے اوہی جے ہے ہی کوئی نہیں۔ کو سمجھے ہو؟ جے داماد بڈھی دی گل مننے تے چنگا ہے تے جے پتر نو دی گل مننے تے رن مرید ہے۔ جے اپنی کی گڑی واسطے چنگا مڑا لوڑنی ہے تے جدی ویاہ کے آندی ہے او دے واسطے بھی چنگی ساس بننا۔ خدا دا اس واسطے اپنے اندر اے ماحول رکھو، اگر کسی دی تھی نو لے کے آئے او دی عزت کرو، اس نو اپنی بیٹی سمجھ، سوسن ہے تے بیٹی سمجھ، تے اگر دیور ہے تے اپنی بہن سمجھ، تے شوہر ہے تے انہوں اپنے جیون ساتھی سمجھ کے او دی عزت کر۔ فرینڈشپ ڈے ڈاکٹر صاحب مینوں بڑیاں سامیاں بن کے نا تے مینوں دے رہے نے بڑے لکمے۔ فرینڈشپ ڈے، ویلنٹائن ڈے، میں کہ جی ویلنٹائن ڈے منانا ہی تے بڈھی نال منانا، جنہیں شریعت نال جنہیں اجازت ہے نہیں، جنہ نال محبت ہوئے وہ بندہ تکدا اکدا نہیں۔ نصف ایمان کا حصہ ہے تیری بیوی۔ مدینے دی عورتاں دی نمائندہ حضور دی خدمت چاہیے آ کے عرض کر دی سونے آقا عورتاں مینوں ایک سنیہ دے کے بھیجیا کہ حضور کو مسئلہ ایک پوچھ۔ توجہ ہے، سرکار نے فرمایا پوچھو کی پوچھنا چاہندی ہو؟ وہ آدھی ہے کہ میں ساری عورتوں کی طرفوں آئی ہیں ایک پیغام لے کے، ایک عرض لے کے حضور عورتاں آدیاں نے مرداں نو جہاد دا حکم ہے، سانو بیبیاں نو کوئی نہیں، تے جہاد مرد کردے نے، جے شہید ہو جان تے شہادت دا درجہ، تے جے جیوندے واپس آ جان تے غازی بن کے آوندے نے تے ثواب ساڈے تو چوکھا کما لیندے نے، تے سانو بھی اجازت دیو اسی بھی جہاد وچ جائیے۔ سن میرے مصطفیٰ نے اس بیٹی نو جو عزت عطا فرمائی ہے،
حضور نے فرمایا اے نمائندہ عورتوں کی مدینے کی، جا ساری عورتوں نو دس چھڑ، جیڑی عورت اپنے شوہر دے بچے نو دودھ پلائے، جو عورت اپنے شوہر دے کپڑے دھوے، ادھر گھر صاف کرے، جتنا مجاہد نو جہاد وچ ثواب لبدا ہے اتنا بیوی نو گھر بیٹھا ثواب عطا فرمائے گا رب۔ انی عزت دیتی کسے معاشرے نے، کسے مذہب نے عورت نو؟ اجے بھی تسی خوش نہیں ہو؟ میرا جسم میری مرضی، خدا دا واسطہ جی اپنی اندر پردے دا ماحول پیدا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جتنی دیر عورت بے پردہ کرو باہر رہندی ہے رب دیاں لعنتاں وسدیاں نے اس عورت تے، تے جدوں وہ گھر واپس آوندی ہے تے لعنتاں کٹھیاں کر کے آوندی ہے تے پھر گھراں وچ برکتاں نہیں رہندیاں، وہ ساریاں بے برکتیاں ہو جاندیاں نے۔ تے اولیاء دا پیغام بھی یہی ہے کہ پردہ۔ بلے شاہ سرکار کی فرمایا سی اوکھی کار فقیری والی، چڑھ سولی تے بہنا، در در دے ٹکڑے منگنے تے مائیے بہنے کہنا۔ ہر عورت کو چھوٹی ہے تو بیٹی سمجھ، بڑی ہے تو بہن اور ماں کا درجہ دے۔ آج اگر تو کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کو اڑائے گا، خدا کی قسم ہے علماء فرماتے ہیں اس وقت تک موت نہیں تینوں آوے گی جدوں تک اپنی عزت کا جنازہ اٹھتا نہیں دیکھے گا۔ حضور نے فرمایا برو آباؤکم تبرو ابناؤکم، اپنے ماں پیو دی عزت کرو۔ اور نہ بولے آج اپنے ماں پیو دی عزت کر تاکہ تیری اولاد تیری عزت کرے۔ اے زمیندار ہو من دسو فصل کڑک بوو تے کٹ دے باجرا ہو تے جے باجرا بوو تے کڑک کٹ دے ہو، جیڑی زمین بو کے جیڑی فصل دانا سٹو گے وہی کٹو گے نا۔ تے جے اج اپنے ماں پیو نو ستایا ہی نا تے اپنی اولاد دے ہتھوں کدی سکھ نہیں پائے گا، ادوں تک ذلیل ہو کے مرے گا جے تم اپنے ماں پیو نو رلایا۔ میں آن دا ریکارڈ میں اے لائیو منظر ویکھیا چکوال اندر ڈاکٹر صاحب خان چکوال دے اندر جناب انوار آباد، میں پروگرام تے جا رہا سا دوپہر دا وقت چوسا چوک دے اندر ہجوم لگا ہے تو میں لوگوں کو پوچھا یار کی وجہ ہے کیوں لوگ کٹھے نے؟ ایک میں نے بندہ آدھا مولوی جی ایک پتر اپنے پیو مارنا چوک دے اندر، چکوال دی بولی ایک پیو نو اپنا پتر چھوڑ پیا مرے نا۔ میں کہتا یار تسی اتنے بے غیرت ہو کوئی چھڑینا نہیں؟ آنے حضرت چھڑینا کس طرح آسی اگے وینے ہیں تے بابا ہوتا ہے مارن دیو، اسا مارن دیو۔ اسی پوچھنے ہیں بابا کیوں؟ وہ آدھا ہے وہ اتھے ہی میں اپنے پیو مارے آیا۔ گیو اینڈ ٹیک، جس ایک ہاتھ نہ لو تو دوئے نہ لے لو۔ آج ماں پیو نو ذلیل کرو گے کل تسی ذلیل ہو گے۔ تے جے چاندے ہو تہاڈی اولاد تابعدار ہوے تے ماں پیو دی عزت کر۔ اس تو وڈی عزت کی ہوے گی انہاں دا چہرہ ویکھ حج دا ثواب ہے۔ ماں دیاں پیراں تلے جنت ہے تے حضور نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، پیو تیرا جنت دا درمیانی دروازہ بن کے آیا ہے۔ اس واسطے اس پیو دی بھی عزت کر، اس ماں دی بھی عزت کر۔ آج یہ میسج ہے میرا اس محفل دا، سب تو بڑا مرشد ہے تیرا پیو۔ نہیں بول دے سب سے بڑی ولیہ تیری ماں، پیو دے ہاتھ نہیں تو چمدا تے تو غوث پاک کے دربار بھی چلا جا کدی فیض حاصل۔ ابے دے آتا نہیں، ابے ہوری مجھا چوندے نے ہاتھ صاف نہیں ہوندے تے 6ویں ضلع بابے ہو آندے ہاتھ بیا چمنے۔ میں کہا پاویں تو پرا چلا جا، جدو تک پیو دا ادب نہیں کرے گا کسی بابے کو بھی فیض نہیں لبے گا۔ اور سنو ولی دیاں 6 نشانیاں نے، ہر ایرا غیرہ ولی نہیں ہوندا۔ اور نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ فرماندے سن کیوں لٹیندی ہو جائی ہر کھڈے سر نہ دتی کرو، ہر پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا۔ ولی دیاں 6 نشانیاں نے، جدے اندر 6 ہون سمجھو اللہ دا بندہ ہے۔ تے ولی خود نہیں ٹنڈورا پٹدا کہ میں پیر ہاں، ولی خود نہیں آتے میں پیر ہاں۔ کیوں؟ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ ولی خود نہیں کہتے میں ولی ہوں، ولی دا چہرہ دستے رب دا مقبول ولی مقبول۔ میں 6 نشانیاں دسن لگا تے حسین دے پتر دی زبانی۔ جزاک اللہ۔ امام حسین دے بیٹے زین العابدین پاک
آپ فرماندے نے آپ سب ولی دیاں 6 نشانیاں نے تے اے ہن تساں ویکھنیاں نے کس اندر ہیں تے کس اندر نہیں. میں کسی دی نیت تے شک. ولی دی پہلی نشانی امام زین العابدین شفاء فی نطقہ. ولی دی زبان تے شفا ہوندی ہے. جو رب دی بارگاہ وچ عرض کردا رب پوری فرما دیندا ہے. نمبر 2 سخاء فی یدہ. ولی دویاں کولوں نظرانے گھنن والا نہیں ہوندا. اے او گل دا جواب ہے. ولی پنن تے تنن والا نہیں ہوندا بلکہ ولی او ہوندا جیڑا کول ہوے او بھی عوام تے لٹا کے آکھے ہن میں راضی ہو گیا ہاں. تیسری نشانی حیاء فی وجہہ. ولی بے حیا نہیں ہوندے. دویاں دیاں عزتاں تے رکھن والے اکھ نہیں ہوندے بلکہ دویاں دیاں عزتاں کجن والے ہوندے نے. اور ولی دی چوتھی نشانی ضیاء فی جبینہ. ولی بے نمازی نہیں ہوندا. کیوں قاری صاحب آج کل تے ایسے جناب چائنا دے موبائل ہر پیر آ گئے نے اور جنے مولوی آندی 5 ویلے شاڈی ہر ویلے. میں کہ اے کیڑا دین آ گیا بھائی جڑی ہر ویلے آل ہے. قرآن تے آدھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نماز دے وقت مقررہ تے فرض ہے. تو آنے ہر ویلے. میں کہ اے ہر ویلے والا دین نہیں. نماز 5 ویلے درود و سلام ہر ویلے. ضیاء فی جبینہ. ولی بے نمازی. پنجویں نشانی سخاء فی قلبہ. وہ ایتھے قدورتا نہیں رکھ دے. ایتھے بے جمانیاں نہیں ہوندیاں. ولی آلفے گھڑی کی پر ولی اللہ دے پانڈا تکے پاندے خیر حضوروں جیڑا پاک غرورو خالی پور کر دین دے نورو. اے پانڈا والجل والا نہ جانا. اے پاک ہوندہ ولیاں دا. کوئی کار بھی چھڑے آدھن خیر یہ یار رب جانے تے تو جان. اور تذکرات الاولیاء دے اندر فرید الدین نطال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ایک مجذوب بزرگ سن بارش کا موسم میں گزر رہے نے. ایک لڑکا لڑکی اتھوں گزر دے نے پہ رستے جو بابا جی مستی دے اندر جا رہے نے تے اچانک انہاں دا پیر چکڑ چ لگا تے چکڑ لڑکی دے کپڑیاں تے پے گیا. لڑکا جڑا لڑکی دے نال سی انہوں گوارا نہ ہوئے انہیں بابے رہنوں ماری تھپڑ تے بابا رو ڈگ پہ تے وہ لڑکی نو لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری تے کی ویک دینے او مڑا بازار وچ مریا پیا ہے جنہیں بابے رونے تھپڑ مارے ہے. لوگ نسدے نسدے بابے نہ کھول بابا جی نو تھپڑ ماریا سے سزا لبی تے بابا وجہ تے جا کے آدھا ہے او ادی سے لی سی. او ادی سے لی سی تے ادھے کپڑے گندے برداشت نہیں ہوئے تے ساڑا بھی تے کوئی یار ہے نا. نہیں سمجھے ہو جے انہوں اپنے یار دی توہین برداشت نہیں ہوئی تے ساڑا یار بھی ہے نا وہ ساڑی توہین برداشت نہیں کرتا. اس واسطے دوستو ولی بے نمازی نہیں ہوندہ. ولی بے حیا نہیں ہوندہ. ولی صرف لین والا نہیں ہوندہ. ولی دلنچ قدورت رکھن والا نہیں ہوندہ. ولی ضیاء فی وجہہ. ولی دا چہرہ بے نورا نہیں ہوندہ. ولی دا چہرہ نورون اللہ نور ہوندہ ہے. اسے واسطے مولانا سعدی فرماندے نے آخری گلے فرماندے کار پاکاں را کا یا سز خود مگیر گر کے باشد در نوشتن شیر و شیر. فرماندے نے ولیاں نو اپنے ورگا نہ سمجھی. وجہ فرماندے نے جی میں شیر تے شیر لکھن جو دوئے لفظ برابر نے. شیر لکھو تے شیر پڑھ لو. شیر لکھو تے شیر پڑھ لو. فرماندے نے لکھن تے اکو جے نے مانوی اعتبار نال زمین آسمان دا فرق ہے. شیر اوئے جڑا بندے نو کھا جاندا ہے تے فارسی شیر دودھ نو آدے نے تے دودھ او ہوندا ہے جنوں بندہ کھا جاندا ہے. فرمایا ولی دس دے تے ساڈے ورگے نے پر اے ساڈے جے ہوندے نہیں کہ تقربوا الی عبدہ بالنوافل. اے نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ دا قرب حاصل کر لیندے نے تے رب دی بارگاہ اتنے مقبول ہوندے نے. مولانا اشرف علی تھانوی دیو بندیاں دا پیرو مرشد او آدھے اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. ولی مردے نہیں. اے دیو بندیاں دے پیرو مرشد دی گل ہے. ولی مردے بولو ولی مردے. میں کہا تھانوی صاحب جی پہ آدھے ہو سی تے جنازہ بھی پڑھنے ہیں
اسی تے کفن بھی پوانے ہیں آپ صاحب، اسی تے جناب چک کے بھی لے جانے ہیں، تسی آتے ہو مردے نہیں، فرمایا سمجھیا نہیں، او مردے نہیں، ایک مکان جو دوے مکان جو منتقل ہو جاندے نے۔ اس واسطے آج بابا جی دا عرس دا پیغام ہی ہے، شب بارات ہے، ایک دوسرے نال راضی نامے کرو، جڑے ناراض رہے انہوں نے مناؤ، زندگی دی کوئی گارنٹی نہیں کی فیصلہ ہوئے گا، ناراضاں نو منا لو تے شب بارات نو ساری رات قیام کرو، صبح ہو سکے تے روزہ رکھو۔ مولا علی دا فرمان اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلھا وصوموا نہارھا ویومھا، کہ جڑا شعبان دی 15ویں رات راتی قیام کرے دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا وے۔ اس واسطے جتنا ہو سکے عبادات کرو، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں صحیح العقیدہ مسلمان پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جو سلام پڑھنے ہیں تو اس تو بعد دعا ہوگی۔